جی آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ حضرت محمد نے 18 آیات قرآن میں ایک کہانی ہے جو 18 آیات پر مشتمل ہے. حضرت محمد نے وہ چوری کی ہے، وہ آیات چوری کی ہیں، اور چوری بھی کسی الہامی کتاب سے نہیں، غیر الہامی کہانی، فرضی کہانی، جھوٹی کہانی جو یونان میں، روم میں، ٹرکی میں سرکولیٹ ہوتے ہوتے عرب میں بھی پہنچی. حضور کے زمانے میں جس کہانی کا ذکر ہوتا تھا جو غیر الہامی کہانی تھی، فرضی کہانی تھی، جھوٹی کہانی تھی، حضرت محمد نے اس کہانی کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قرآن میں 18 آیات پر مشتمل وہ کہانی جو ہے حضرت محمد نے اس کو الہام قرار دے دیا. یہ ہے آج کی ہماری سٹوری، اور یہ چیلنج ہے انجینئر محمد علی مرزا کو، چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، چیلنج ہے مولانا طارق جمیل کو کہ وہ ثابت کریں کہ یہ جھوٹی اور فرضی کہانی کیسے الہامی ہو گئی، یہ غیر الہامی کہانی کیسے الہامی ہو گئی. جی یہ ایسے ہی ہے جیسے آج آپ مختلف کہانیاں اپنے نصاب کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، اس میں بہت ساری کہانیاں آپ سنتے ہیں، مکار لومڑی، بھیڑیا اور میمنا، پیاسا کوا، کچھوا اور خرگوش، شیر اور چوہا، اس طرح کی کہانیاں، سنڈریلا، کننگ فاکس، جیک اینڈ دا بین سٹاک، سلیپنگ بیوٹی، لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ، بیوٹی اینڈ دا بیسٹ. یہ سب کہانیاں ہیں جو انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور یہ فرضی کہانیاں ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں. چاہے ان سے کوئی اخلاقی مطلب نکلتا ہو، چاہے اس سے کوئی مورل لیسن بنتا ہو، لیکن وہ غیر الہامی ہیں. حضرت محمد نے ان کہانیوں کی طرح ایک کہانی عرب کے زمانے میں جو مشہور کہانی تھی، یہود و نصارہ کے درمیان، لوگوں کے درمیان ایک مشہور کہانی تھی جس کی سچائی کوئی نہیں، جس کی صداقت کوئی نہیں، اس واقعے کی سچائی کوئی نہیں، اس واقعے کی صداقت کوئی نہیں، اور اس واقعے کا الہام کوئی نہیں. وہ حضرت محمد نے اس کو کیسے سچا اور الہامی بنا دیا. یہ حضرت محمد کی چوری ہے جو انتہا کی چوری ہے. یعنی حضرت محمد تالمود سے چوری کرتے رہے، شاعروں سے ان کی شاعری چوری کرتے رہے، دوسری کتابوں سے چیزیں چوری کرتے رہے، قرآن کی آیات بناتے رہے، لیکن یہ انتہا ہے کہ ایک فرضی جھوٹی کہانی، غیر الہامی کہانی کو حضرت محمد نے قرآن کا حصہ بنا لیا، اور اس کہانی پر فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں. وہ کہانی مشہور ہے 7 سلیپرز کے نام سے. جی ہاں، دا پیپل آف دا کیو کے نام سے، 7 سلیپرز آف دا کیو. جی ہاں، اور قرآن کی ٹرمنالوجی میں، عربی میں ان کو کہا جاتا ہے اصحاب کہف، پیپل آف دا کیو. جی ہاں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس پر ایک مووی، ایک فلم بھی بنی ہے، اور اس کی مثال آپ سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اگر حضرت محمد آج کے زمانے میں ہوتے اور حضرت محمد کے اوپر شعر و شاعری ہوتی ہے، نعتیں بولی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، گائی جاتی ہیں، لیکن وہ میجورٹی نعت جو ہیں وہ بالی ووڈ کے گانوں سے چوری کی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی بالی ووڈ کے گانوں سے چوری کی ہوئی حضرت محمد کی شان میں نعتیں بن جاتی ہیں. یہ ایک بہترین مثال ہے جیسے حضرت محمد نے 7 سلیپرز کی کہانی چوری کر کے قرآن میں شامل کی. اگر 7 سلیپرز کا کوئی آتھر زندہ ہوتا یا اس کی آتھر کے کہیں پر کوئی کاپی رائٹس ہیں تو وہ کاپی رائٹس کی سٹرائک پڑنی چاہیے حضرت محمد اور قرآن اور اللہ پر.
جیسے یہ بالی ووڈ کے گانوں کی سٹرائک ان نعتوں پر آ کر پڑتی ہے کہ یہ تو ہمارے بالی ووڈ کے گانے ہیں, تم نے کیسے ان میں سے یہ بول چرا لیے, تم نے کیسے اس میں سے یہ میوزک اور ٹیون چرا لی. یہ صحیح فالوور ہیں حضرت محمد کے, جو یہ نعتیں بناتے ہیں بالی ووڈ کے گانوں سے چوری کر کے. اس کا ثبوت سکرین پر آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں. اسی لیے حضرت محمد کو بار بار مکے مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ تو جھوٹی باتیں بناتا ہے, تو جھوٹی باتیں گھڑ لیتا ہے, تو لوگوں کی باتوں کو چوری کر لیتا ہے. جس کی وجہ سے تنگ آ کر حضرت محمد نے ایک بہت بڑی بڑک ماری تھی کہ اگر میں جھوٹی باتیں بناتا ہوں تو اللہ میری شہرہ کی نسیں کاٹ دے. حضرت محمد کی یہ باتیں بنانے والی بات کو چور کی داڑھی میں تنکے والا کام کرتے ہوئے, چور مچائے شور والا کام کرتے ہوئے حضرت محمد نے کہا اگر میں جھوٹی باتیں بناتا ہوں تو اللہ میری شہرہ کی نسیں کاٹ دے. اور قدرت کا نظام دیکھیں کہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت محمد نے اپنے مرنے سے پہلے ایک سچی بات کہہ دی کہ میری موت شہرہ کے کٹنے سے ہو رہی ہے. تو جی وہ قرآن میں جو حضرت محمد نے 7 سلیپرز ان کیو یا پیپل آف دا کیو, غار میں سونے والے لوگ, وہ کہانی حضرت محمد نے قرآن میں شامل کی. سورہ الکاف, اس کا چیپٹر 18 ہے یہ, اور ورس 9 سے 26. اور آپ دیکھیں کہ حضرت محمد نے اس میں ٹوسٹ کیسے پیدا کیا ہے. اس 7 لوگوں کے غار میں سونے میں ٹوسٹ کیسے پیدا کیا ہے حضرت محمد نے کہ یہ 300 سال تک غار میں سوتے رہے, اور یہ ولی اللہ تھے, اور اللہ نے 300 یا 309 سال کے بعد ان کو جگایا. یہ غار میں 300 سے 309 سال تک سوتے رہے بغیر کچھ کھائے پیے. حضرت محمد نے اس میں ٹوسٹ کیسے پیدا کیا, اس کی مثال ہم ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے اللہ محمد شاید دھرمندر کی فلم دیکھ کر دھرمندر کے ڈائلاگ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. جو دھرمندر کا ڈائلاگ تھا, کتے میں تیرا خون پی جاؤں گا. تو حضرت محمد نے اس سٹوری کو چوری تو کیا 7 سلیپر سے, لیکن اس میں ایک کتا بھی ڈال دیا ان کے ساتھ. یہ حضرت محمد نے کوشش کی کہ شاید مجھے کاپی رائٹ کا سٹرائک نہ آئے, میری چوری نہ پکڑی جائے. حضرت محمد نے ان 7 سلیپرز میں ایک کتا بھی شامل کر دیا. یہ حضرت محمد نے سٹوری میں ٹوسٹ لے کے آئے ہیں جی, جھوٹی کہانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے, غیر الہامی کو الہامی ثابت کرنے کے لیے. لگتا ہے دھرمندر کا ڈائلاگ حضرت محمد کو پسند آیا, تو انہوں نے ایک کتا بھی بیچ میں شامل کر لیا. مسلمانوں, میں آخر میں یہی کہوں گا کہ شرم کرو. حضرت محمد کی تم کن کن چوریوں کو چھپاؤ گے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد جھوٹے نبی ہیں. وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑتے تھے, بناتے تھے, اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے, لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ خدا کا کلام جو معتبر کلام ہے, الہامی کلام ہے, اعلیٰ کلام ہے, معتبر ہے, ٹرسٹ وردی ہے, ریلائبل ہے, اس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے 2 ٹموتھی 3:16 میں, ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے, تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. تو اگر آپ یہ فرضی کہانیاں یاد کرتے ہیں, ہکری ڈکری ڈاک, پوسی کیٹ, مکار لومڑی, بھیڑیا اور میمنا, لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ, سنڈریلا, بیسٹ اینڈ دا بیوٹی,
اگر یہ آپ کہانیاں یاد کرتے ہیں تو اس کہانیوں کا آپ کو دنیاوی طور پر یہ فائدہ ملے گا کہ آپ 2nd اور 3rd کلاس میں پاس ہو سکتے ہیں. لیکن قرآن اور قرآن کی کہانیوں کو پڑھ کے آپ کو صرف اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ سب چوری شدہ مال ہے. اور چوری شدہ مال سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو خدا کے کلام کی طرف آنا پڑے گا, بائبل مقدس کی طرف آنا پڑے گا, الہام کی طرف آنا پڑے گا, سچائی کی طرف آنا پڑے گا. اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے. آمین.